موضوع سخن ہے تحریک پاکستان اور اس میں علماء و مشائخ کا کردار۔ پہلے آیہ کریمہ سورہ انفال نمبر 12 سے جو میں نے تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور کمزور بھی تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے، تم دبے رہتے تھے، اس بات سے ڈرتے اور دبتے تھے کہ کوئی ہمیں اچک نہ لے، کوئی ہمیں آ کر نقصان نہ پہنچا دے، کیوں کمزور تھے نا، کیونکہ تم تھوڑے تھے نا۔ تو پھر ہوا کیا؟ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ مہیا کر دیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ مہیا کیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر ٹھکانہ مہیا کرنے کے بعد نہ صرف ٹھکانہ مہیا کیا بلکہ رب ذوالجلال نے تمہیں مدد اور نصرت بھی فراہم کر دی تمہیں۔ اور پھر یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر رب ذوالجلال نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کر دیا۔ اور یہ سارے کام کیوں کیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس آیت کو آج کے موضوع کی مناسبت سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ملت اسلامیہ پر جب بھی مشکل وقت آیا، علماء و مشائخ ہر مشکل وقت کے اندر انہوں نے اپنی مسائل جمیلہ کے ذریعے سے، اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے سے اپنا آپ پیش کیا، اور اپنا آپ پیش کرنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نفاذ کی کوشش بھی کی جہاں جہاں ضرورت پڑی، ملک کو حاصل کرنے کی کوششیں ان لوگوں نے کی، اور ان کوششوں کے اندر ان لوگوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، ملک پاکستان تو اس وقت ہی معرض وجود میں آ گیا تھا کہ جس وقت بر صغیر کے پہلا ایک بندہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بنیاد پڑ گئی تھی، کیونکہ ملک جو ہوتے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ پہلے ملک بنتا ہے، پھر نظریہ بنتا ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان یہ وہ دوسری مملکت ہے مدینہ کی ریاست کے بعد کہ جو نظریہ جس کا پہلے بنا ہے اور ملک بعد میں وجود میں آیا ہے جس کا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ میں بھی جانتا ہوں، وہ نظریہ آپ بھی جانتے ہیں، جس کے نعرے میں اور تم بھی لگایا کرتے ہیں۔ اور وہ نعرہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ 22,000 علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، اس کے بعد مفتی کفایت علی کافی، اور اس کے بعد امام بخش صہبائی، اور علامہ شیخ احمد نورانی کے والد گرامی مولانا عبدالعلیم صدیقی، محدث سید احمد کچھوچھوی، اور یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا۔ عبدالستار خان نیازی جو ان تمام کے اندر وہ شامل رہا، اور پھر سب سے اہم جو قائد اعظم کے دست راز بنے نا، وہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری تھے۔ یہ تمام علماء کرام اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی فقط ایک ہی مقصد حاصل کرنے کا، ہمیں ایسا ملک چاہیے جس ملک کے اندر آزادانہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جا سکے، جہاں پر غریب و امیر ایک جگہ پر رہ سکے، طاقتور کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون نہ ہو، بلکہ ایک ہی مقام پر یہ سارے ہوں۔ وہ علامہ اقبال کی وہ اس شعر کے مصداق ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان لوگوں نے، اور سنی کانفرنس جو بنارس کے اندر ہوئی، اس سنی کانفرنس میں تقریباً 7,000 علماء نے شرکت کی اس کے اندر، اور اس تمام کے محرک کون تھے؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، اور تقریباً
500 مشائخ اس میں آئے، اور یہ مشائخ کوئی آج کل کے ڈبہ پیر نہ تھے جو مریدوں کے جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، بلکہ یہ سکا کامل و مکمل دین و شریعت پر پابند یہ لوگ مشائخ اعظام تھے، جس میں پیر سیال شریف، تونسا شریف، پیر مانکی شریف، محدث علی پوری، کچوچا شریف، اور ان تمام لوگوں نے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوری دنیا کے اندر جو عقیدت مند ہے وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہوئے۔ اور اس وقت کے اندر ان لوگوں کو تقریباً 1946 کے اندر اپریل میں یہ سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، اور 2 لاکھ لوگ وہاں پر اس اجتماع کے اندر شریک ہوئے۔ آج کا دور نہیں تھا کہ میڈیا عام تھا جگہ پہ، بلکہ اس وقت کا دور تھا، اور ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کس کا کردار تھا؟ اکٹھا کرنے میں علماء کرام کا کردار تھا۔ ان علماء کرام نے جگہ جگہ پہ لوگوں کو، اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی، آپ کا اس وقت میں صرف ایک ہی آپ کی بات ہو، جو بھی کوئی بات کرتا یا نظریہ پاکستان کی بات کرتا یا قیام پاکستان کی بات کرتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ بھی اس کے اندر پیش رہے۔ جب ہندو مسلم اتحاد کی بات کی گئی نا، اور آپ کو دعوت دی گئی، آپ نے فرمایا تم ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہو، میں تو کبھی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گا۔ وہ ہندو جو مسلمان کو نیچ سمجھتا ہے، وہ ہندو جو مسلمان کو نجس سمجھتا ہے، جو حقیقت میں خود پلید ہے، وہ ہاتھ سے چیز تک نہیں دیتا، تم لوگ اس کو مسجد میں بلا رہے ہو اور ممبروں پر بٹھا رہے ہو۔ نہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ غلام مصطفیٰ ہو اور کسی مشرک کو مسجد کے اندر ممبر پر بٹھا کر اس کے لیے وہ اکٹھا ہو جائے۔ ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسی آزادی چاہیے اور ایسا رہنما چاہیے کہ جو توحید کی بات کرے اور محمد عربی کی غلامی کی بات کرے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جہاں دوسرے لوگوں نے قربانیاں دی، وہاں پر علماء و مشائخ نے قربانیاں دی۔ اور ایک جو انگریز کا سپاہی ہے نا، وہ لکھتا ہے کہ جب پھانسی انگریزوں نے علماء کو دی نا، تو درختوں کے اوپر لائن وائز درختوں پر پھندے لگے ہوئے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا ہر جگہ کے اوپر علماء کرام کی لاشوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول اور قیام پاکستان کی جن لوگوں نے بات کی تھی۔ اور ان لوگوں کے خون دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، یہ ویسے یہ ملک ہمیں نہیں مل گیا۔ اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اس ملک کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ آگے بڑھیں، اور جو انہوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، ہم ان علماء کرام کی ان کوششوں کو ہم سامنے لائیں اور اجاگر کریں، جن لوگوں نے حقیقت میں اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا رب ذوالجلال بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں امن و امان کا بول بالا اور دشمن کا مقابلہ فرما۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔